إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الزلزال مکمل تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو جلدی سمجھ آئے گا، اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو آدھا دھورا سمجھ آئے گا اور پڑھنے سمجھنے میں مشکل ہوگی۔ سورۃ الزلزال مدنیہ، مدنیہ کا مطلب کہ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا ذال کو نرم پڑھا جائے گا اور ذال کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف آ رہا ہے۔ جب الف سے پہلے والے الفاظ کے اوپر زبر آ جائے تو وہ حروف مدہ کہلایا جاتا ہے، اور حروف مدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے۔ اب جیسے دال کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف آ رہا ہے، حروف مدہ بن جائے گا اور 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض، زلزلہ، اس میں دیکھیں ذال اور زا کی آواز ڈیفرنٹ آنی چاہیے۔ اکثر لوگ ذال کو بھی زا پڑھ دیتے ہیں اور زا کو بھی زا ہی پڑھتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیں لام کے اوپر جزم ہے، جزم کا مطلب ہوتا ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ اسی طرح زا کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ اذا زلزلت، یہ تا کے بعد جو الف ہے اس کو سکپ کر دیں گے، تا کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں یہ الف ہے، لام کے بعد الف ہے اور الف کے اوپر زبر آ رہا ہے، را کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ جب الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت آ جائے یعنی زبر زیر یا پیش آ جائے تو الف حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب اس کو حمزہ رو زبر ار پڑھا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، را کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، غات کو بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح زبر کے بعد الف آ رہا ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ وقف کرتے ہوئے سیم پڑھا جائے گا، 1 سیکنڈ لمبا بھی کیا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، واخرجت حمزہ کو خوا کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، خوا موٹے حروف میں سے آتا ہے، خوا کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح را کے اوپر زبر ہے، جب را کے اوپر زبر یا پیش آ رہا ہو تب بھی را کو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تا کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، غات کو بھی پر پڑھا جائے گا، را کو بھی پر پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں سا کو جب پڑھا جاتا ہے تو اکثر لوگ سا اور سین کو ایک جیسا پڑھ دیتے ہیں، بلکہ جب تھا پڑھا جاتا ہے تو یہ نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں قاف، یہ موٹا قاف ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، قاف کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا اور 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے۔
اسلام کو اگلے لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، لام سے پہلے جو الف ہے اس کو اسکپ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں یہ زیر الف کے نیچے ہے، یعنی اس کو حمزہ پڑھا جائے گا۔ اکثر لوگ اس زیر کو لام کے نیچے لگا دیتے ہیں اور ان کو پڑھنے میں مشکلات پیش آتی ہے۔ اسی طرح یہ لام کے اوپر جزم ہے، اس لام کو پچھلے لام کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور لام کے بعد یہ جو الف ہے اس طرح مڑا ہوا، یہ زیر اس کے نیچے ہے، الف کے نیچے، اس کو حمزہ نون زیر ان پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سین کے اوپر دیکھیں زبر ہے اور زبر کے بعد الف آ رہا ہے، 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا یومئذ، یا کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ آواز ناک میں نہ جائے، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہوئے یوں پڑھ دیتے ہیں، بلکہ اس کو یو پڑھا جائے گا، یوں نہیں، یومئذ، یومئذ تحدث۔ دال کے اوپر شد ہے، شد کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی الفاظ کے اوپر شد آ جائے اس الفاظ کو پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے اور مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اب دال کے اوپر شد ہے، دال کو ہا کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا اور دال پہ مضبوطی بھی دی جائے گی۔ تو حدیث اخبارها، خا کو پر پڑھا جائے گا، با کو 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا، را کو بھی پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها، بأن ربك، نون کے اوپر شد ہے، جب نون اور میم کے اوپر شد آ رہا ہو تب غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا، جیسے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، أَوْحَى لَهَا۔ حمزہ کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا، اور ہا کے بعد یہ یا ہے اس کو سکپ کر دیا جائے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، یومئذ، یا کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ اس طرح آگے دیکھیں ذال کے نیچے 2 زیر ہیں اور اس کے بعد یا کے اوپر شد آ رہا ہے، جب نون تنوین کے بعد یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے بعد یا اور واو شد والا آ رہا ہو تب غنہ کیا جائے گا اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا۔ غنہ 3 اقسام کا ہوتا ہے، ایک غننے کو کہا جاتا ہے اخفا، وہ بھی سیم ہی پڑھا جاتا ہے بس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور نام بھی ہوتا ہے، آپ سمپل اس کو یہ یاد رکھ لیں کہ غنہ اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ آگے سیکھیں گے تو آپ کو سب چیزوں کی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی۔ یومئذ، جب دال کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کریں گے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا۔ آگے دیکھیں صاد ہے، صاد کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ یومئذ یس یس یس، یومئذ یصدر الناس اشتاتا،
تا کے اوپر جب وقف کریں گے تب تا کا ایک زبر سائلنٹ کر دیں گے اور ایک زبر پڑھا جائے گا. جب دو زبر کے بعد الف آ رہا ہو تب وقف کرتے ہوئے ایک زبر پڑھتے ہیں اور ایک زبر سائلنٹ کیا جاتا ہے. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. لام کے اوپر دیکھیں شد ہے، اگر اس الفاظ پہ وقف کر دیں گے پھر لام کا شد یہ بھی سکپ ہو جائے گا، اس کو سائلنٹ کر دیں گے. اگر ہم اس الفاظ پہ وقف نہیں کریں گے اشتاتا پہ تو پھر لام کے ساتھ تا کو ملا کے پڑھا جائے گا، جیسے يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. اگر آپ اس پہ وقف کر لیں گے اشتاتا لیروا اعمالہم، اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ را کو جب واو کے ساتھ ملائیں گے تو ناک میں ساؤنڈ نہ جائے. اکثر لوگ اس کو یوں پڑھ دیتے ہیں لیوراؤ لیوراؤ، راؤ نہیں بلکہ لیوراؤ پڑھا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ، نون کے اوپر جزم ہے اور اس کے بعد یا کے اوپر شد آ رہا ہے. اس بات کو بھی نوٹ کر لیں، جب نون کے اوپر جزم آ رہا ہو اس کے بعد یا اور واو شد والا آ جائے تب بھی غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا. اب اس کے ہجے یوں کیے جائیں گے میم نون یا زبر مائیں، میم نون یا زبر مائیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اس میں یہ بات آپ کو ایک بار دوبارہ بتا دیتا ہوں، دو زبر دو زیر یا دو پیش کے بعد، اب جیسے یہ را کے اوپر دو زبر ہیں اس کے بعد یا شد والا آ رہا ہے، جب دو زبر دو زیر یا دو پیش کے بعد یا اور واو شد والا آ جائے تب غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے. اسی طرح اگر نون کے اوپر جزم آ رہا ہو اور اس کے بعد یا اور واو شد والا آ جائے تب بھی غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جب وقف کریں گے تو ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے اس کو سائلنٹ کر دیا جائے گا اور ہا کی آواز کو آدھا پڑھا جائے گا خَيْرًا يَرَهُ. اس میں یہ خیال رکھنا ہے اکثر لوگ اس میں اخفا یعنی غنہ کر دیتے ہیں، ذرّتیں پڑھ دیتے ہیں، اس پہ اخفا نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو جلدی کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جیسے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. لوگ اس کو ذرّتیں اس طرح پڑھ دیتے ہیں بلکہ اس میں غنہ یا اخفا نہیں کیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس میں دیکھیں جیسے پچھلی آیات میں سیکھا نون کے اوپر جزم ہے اس کے بعد یا شد والا آ رہا ہے غنہ کیا جائے گا. اسی طرح تا نرم ہے، قوف کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، را کو بھی پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا. آگے دیکھیں یہ تا کے نیچے دو زیر ہیں اس کے بعد شین آ رہا ہے،
اس پہ اخفا بھی کیا جائے گا یعنی غنہ کیا جائے گا، اور اس تا پہ اخفا یا غنہ نہیں کیا جائے گا۔ جب دو زبر، دو زیر یا دو پیش کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی الفاظ آ جائے، حمزہ، عین اور غین خا، تب کوئی بھی اخفا یا غنہ نہیں کیا جاتا۔ اب اس پہ غنہ یعنی اخفا کریں گے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، را کے اوپر دو زبر ہیں، اس کے بعد یا شد والا آ رہا ہے، اس پہ بھی غنہ کیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ۔ اب ہم پوری صورت ایک ساتھ پڑھیں گے، آپ میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرتے جائیں۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ امید ہے آپ کو سورۃ الزلزال اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی الفاظ کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ طریقہ سمجھانے کا اچھا لگا یا اچھا نہیں لگا، آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔